الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کی اجرت، ان کا جو بدلہ ہے پورا پورا وہ تو قیامت کے روز ہی ملے گا. عزیزان گرامی، مجھے صرف 15 منٹ مجلس پڑھنی ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا ہے. ابھی بھی اچھا ہے کہ میرے سامنے ہے، لہذا میں جو 15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں ختم کر دوں. کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کر دیجیے. ایک بار اور درود پر اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اے ظالموں جو ظلم کر رہے ہو، سن لو، ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے. تمہارا ظلم باقی نہیں رہے گا. اور اے مظلوموں جو پریشان ہو ظلم سے، تم بھی سن لو کہ یہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. بے شک ایک دن ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی ہمارے یہاں آنا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ گھبرا رہے ہیں، ارے ہم تو بہت پریشان ہیں، فلاں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اس نے تو ہماری زندگی ہی بیکار کر رکھی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تیرا امتحان لے رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک دن اس کو بھی مرنا ہے اور تجھے بھی میرے یہاں آنا ہے. میں سارا حساب کتاب سبحان اللہ. سبحان اللہ. کر لوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سن لے کہ جب تک تو ہمارے یہاں آئے گا کچھ ٹائم تو لگے گا، تجھے کچھ برداشت تو کرنا پڑے گا، مصیبتیں سہنا پڑے گی. ابھی قیامت دور ہے، ابھی تجھے کچھ سال زندہ بھی رہنا ہے. تو یہ مصیبتیں جو برداشت کر رہا ہے، اس کی بھی ہم نے ایسی اجرت، ایسا بدلہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. اگر تجھے یقین ہو جائے آج بھی کہ اس مصیبت کے بدلے میں ہم نے تیرے لیے کیا تیار کیا ہے، تو خدا کی قسم تیرا دل چاہے گا ہی نہیں کہ مصیبتیں ختم ہو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ. ایسی اجرت دیں گے، ایسا بدلہ دیں گے کہ یہ مظلوم جو ظلم برداشت کر رہا ہے، اس لیے معصوم نے بتایا. دیکھیے قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، تفصیل ہوتی ہے، لہذا رسول نے بتایا، اس کے وسیع علی نے بتایا، اور پھر حسین نے بتایا، اور پھر باقی ائمہ نے بتایا کہ مظلوم کے لیے اللہ نے
لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم اگر ہم اہل بیت کی بات سن لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مظلوم کا اجر کتنا بلند ہے, کتنا سارا ہے. اگر وہ بات سن لیں جن میں اہل بیت نے بتایا ہے, حسین نے بتایا ہے, علی نے بتایا ہے, رسول نے بتایا ہے کہ ظلم کو برداشت جو مجبوراً برداشت کرے, اللہ نے اپنے یہاں کتنا بلند اس کے لیے اجر مہیا کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہی تو فائدہ ہے اہل بیت کی باتوں کے اندر کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے جب ہم مصیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اہل بیت بتاتے ہیں کہ یہ اجر جو قرآن کہہ رہا ہے. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی. دیکھیے میں مجبور ہو جاتا ہوں, حالانکہ میرے لیے نقصان دہ ہے, زیادہ چلا کر بولنا نقصان کرتا ہے, لیکن مجھے یاد آ گیا اس لیے میں رک گیا ہوں. ایک بار اور ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ آہستہ سے بیان کروں گا, آپ کوئی اور غلطی نہیں سمجھیے گا, میں بھول جاتا ہوں لیکن ہم آہستہ سے بیان کروں گا. دیکھیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے قرآن کافی ہے, بیت کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے قرآن نے تو کہا کہ ہم نے اس کے لیے پورا اجر مہیا کر رکھا ہے, مگر ابھی دل کو سکون نہیں ہوا, اس لیے کہ میں تو بہت بڑی مصیبت سے گزر رہا ہوں, میں تو بہت بڑی مصیبت سے گزر رہا ہوں. کیا کروں کہ یہ اجر تو قیامت میں ملے گا, لیکن اہل بیت نے بتایا کہ نہیں ایسا اجر نہیں ہے. اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیری مصیبت کا اجر کیا ہے تو آج ہی تیرے دل کو سکون مل جائے. اس کی مدد بھی ہوتی ہے, اس کے یہاں اجر یہ نہیں ہے کہ قیامت میں. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے یہ اہل بیت سمجھا رہے ہیں, اس لیے اہل بیت کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ کس نے بتایا؟ یہ اہل بیت نے بتایا. جو ہم بیان کر رہے ہیں, جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں, کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ اپنے دماغ سے بیان کرتے ہیں؟ نہیں, جائز نہیں ہے. منبر سے کوئی بات اپنی کہنا جائز نہیں ہے. یہ منبر رسول ہے, منبر اہل بیت ہے. جو ان کا علم ہے, جو انہوں نے بتایا, صرف یہاں سے وہی بیان ہونا چاہیے. کسی کا یہ منبر, یہ جو لوگ ہیں جو امام باڑے کو چلا رہے ہیں, میں آپ سب کا نام نہیں جانتا, کوثر صاحب کا نام جانتا ہوں. یہ کچھ بھی کر لیں مگر منبر کوثر صاحب کا نہیں ہو سکتا. یہاں سے وہی بیان ہوگا جو اہل بیت نے کہا. لہذا قرآن کو سمجھایا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تُوَفَّوْنَ یعنی قیامت کے روز پورا بدلہ, پورا اجر ملے گا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اجر کا کچھ حصہ تو فوراً مل جائے گا, دنیا میں ہی ملے گا. وہ اہل بیت نے بتایا کہ کیا ملے گا. خدا کی قسم اگر اہل بیت کی باتیں سنو گے, ان کا علم پڑھو گے, تو وہ بتائیں گے کہ اجر کیا ملتا ہے. دنیا میں ہی مظلوم کا اجر شروع ہو جاتا ہے. لہذا یہ اجر وہ ہے کہ اس مظلوم پر ساری دنیا کی مصیبتیں پڑتی رہیں. دیکھیے مظلوم اور ظالمان کہہ رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہ یزید ظالم تھا, نہیں, ہر گھر میں بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں بیوی مظلوم ہے, شوہر ظالم ہے. کچھ گھر ایسے جہاں شوہر مظلوم ہے اور بیوی ظالم ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی مظلوم ہے, بڑا بھائی ہے مظلوم ہے, اور چھوٹا بھائی ظالم ہے. ہو رہا ہے نہیں. کہیں پڑوسی
पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है। तो कुरान कह रहा है कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, दीन का दामन ना छोड़ना, कुरान को ना छोड़ना, रसूल को ना छोड़ना, अली को ना छोड़ना, अली का नारा ना भूलना। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि तेरे साथ क्या हो रहा है, और तेरे लिए हमने वो अजर रखा हुआ है इसी दुनिया में कि अगर तू अहले बैत से पूछे, हुसैन से पूछे, अली से पूछे कि वो अजर क्या है, खुदा की कसम यही तो फायदा है अली की पैरवी करने में, कि पता चलता है कि ये मजलूम का अजर क्या है। वो बताते हैं कि मजलूम अगर सुन ले तो क्या मिलता है उसको, दिल का सुकून मिलता है। जालिम को सारी दुनिया भी मिल जाए मगर सुकून दिल उसके लिए हराम है। ये रसूल का कलमा पढ़ने वाला, हुसैन का मातम करने वाला वो है कि मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाएंगे मगर दिल का सुकून। जालिम कितना ही बड़ा बादशाह हो मगर रात को नींद नहीं आएगी, ये हुसैन का चाहने वाला है। तो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हो मगर दिल मुतमईन है, पुरसुकून है। ये नेमतें हैं, ये वो अजर है जो अल्लाह ने मोमिनीन के लिए तैयार किया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आयत जालिम को धमका रही है, रोक रही है और मजलूम को दिलासा दे रही है, हिम्मत बढ़ा रही है, उसके दिल को सुकून दे रही है, चैन दे रही है। हाँ, अल्लाह ने घड़ी को देख लिया, 15 मिनट से अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, माफ करिएगा, इसलिए कि करबला का जिक्र किए बगैर हमारी मुसीबतें बहुत हल्की हो जाती है जब हुसैन का जिक्र करते हैं, जब हुसैन की मुसीबत को याद करते हैं। हमें अपनी मुसीबतें याद नहीं रहती। आए हुसैन, हुसैन जैसा ऐसी मुसीबतें बर्दाश्त करें, ऐसा शुरू करें। अरे अल्लाह जरा दिल पर हाथ रखी, मजलूम करबला की मजलूमियत के मैदान करबला में हाथ रखो। जब भी कोई शहीद घोड़े से जमीन पर गिरता था तो मौला को अपने सराहने पाता था। अरे मेरा दिल कहता है कि ये शहीद अपने तमाम मुसीबतें भूल जाता होगा। अरे अपने तमाम दर्द, जो जख्म थे उनका दर्द, जो खून बह रहा था उनका दर्द, जो तीर और तलवार लगे थे, अरे हुसैन के चेहरे को देखकर शायद सब भूल जाता था। अरे उसका सुकून मिलता था, उसके दिल को चैन मिलता था। अरे शायद सोचता होगा कि जो इस तरह दुनिया से जाए कि उसका मौला सराहने बैठा हो। अरे वो बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहा है। दादा रो मगर तेरा गला, जब घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाया, मैदान करबला में कोई न था जो हुसैन की खबर ले
الہی آمین۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب جن مومن کے لیے آپ کو بتائے دیتا ہوں